کیونکہ ہمیں ہر دور میں جو ہے نا ایک نیا ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو میری ڈائری پیج ہے اور اس میں یہ ساری سرخی پاؤڈر ٹائپ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ آپ میں کوکنگ، یہ تو آپ نے اتنی چیزیں بتائی ہیں، آپ تو اچھا بڑا ریسٹورینٹ بھی چلا سکتی ہیں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں۔ گفتگو میں آپ سے کری تھی آج کے موضوع کے بارے میں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ضرورت ہے کہ ہم اب ایک فریش بلڈ ہمیں چاہیے، ینگسٹر لوگ چاہیے جو آگے بڑھیں، قیادت کو سنبھالیں اور ملک کے ہر شعبے میں جہاں جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں اس پاکستان کی ترقی کے لیے، وہاں نوجوانوں کو ہونا چاہیے۔ کیا صرف چہرے کی تبدیلی ہونی چاہیے یا خیالات بھی تبدیل ہونے چاہیے؟ اگر خیالات تبدیل ہوں تو کیسے ہوں؟ کیا ہمارے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، یا انہیں آگے رہنا چاہیے جنہیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، مگر وہ زبردستی جو ہے وہ سوار ہے ہمارے اوپر؟ اگر ہمارے لوگ خود اس بات کو محسوس کریں کہ وہ اب لوگ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، اور وہ خود کسی دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیں، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے بے شمار ٹیلنٹ آگے آئے گا، ہر شعبے میں آئے گا؟ یوتھ کو جب تک آپ آگے لا کر کے اس کے ٹیلنٹ کو صحیح پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی شاید ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں ہر دور میں جو ہے نا ایک نیا ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک ایسا دماغ چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے ایک ویژن ہو، جس کے پاس ایک پروگرامنگ ہو، جس کے پاس مستقبل کے بہت سارے منصوبے ہوں، اور جس نے پروف کیا ہو کہ وہ اس قابل ہے۔ ہمارے مہمان جو ہماری ان تمام باتوں سے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں سے مطابقت رکھتی ہیں، وہ مہمان جو کہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی MNA بھی ہیں، اسمبلی میں بیٹھتی ہیں، اور ان اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلاتی ہیں۔ وہ جو پوائنٹ بھی ڈسکس کرتی ہیں یا کسی پوائنٹ کو اوپن کرتی ہیں تو ان کے پاس اس کا بہت صحیح جواب ہوتا ہے اور لاجک ہوتی ہے۔ ہماری مہمان انتہائی محترم، ہمارے شریف شو میں ہم نے انہیں مدعو کیا تو یقینی طور پہ ہم ان کی شرافت کے قائل ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنے مہمان کو زحمت دوں گا، تشریف لائیں گی محترمہ ماروی میمن۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو۔ میں آپ کے پروگرام میں تشریف لانے میں، شریف شو میں، کیونکہ ہم شرفاء کو ہی بلاتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں بلاتے تو خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہ وہ شریف نہیں ہیں، بلکہ ہم احتیاطاً نہیں بلاتے۔ میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ آپ ہماری آج کی مہمان ہیں، ہمارے شو کی عزت میں اضافہ ہیں، اور ہم ہر موضوع پہ بات کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ ہماری گفتگو بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کا موڈ بھی بہت اچھا رہے گا۔ آپ یہاں ہیں تو ہونا چاہیے موڈ اچھا۔ اب میں اسی لیے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے پاکستان میں حاصل کری؟ جی، سنٹ جوزفس کانوینٹ ہائی اسکول، کراچی۔ کراچی سے؟ جی بالکل، کراچی سے ہی آپ نے شروعات کی اپنی؟ جی۔ باہر بھی آپ گئی؟ اس کے بعد پھر میں جو ہے پیرس گئی، وہاں میری جو ہے سیکنڈری اسکولنگ ہوئی، اور پھر والد صاحب کیونکہ IBM میں کام کرتے تھے تو اس کے بعد پھر کویت گئے، وہاں تھوڑی اسکولنگ وہاں ہوئی، اور پھر میں واپس پیرس آئی اور وہاں اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کی A لیولس، اور اسکولنگ کے بعد پھر لنڈن گئی یونیورسٹی کے لیے، لنڈن اسکول آف اکنامکس، وہاں سے یونیورسٹی سے کمپلیشن کی، بیچلرس کی، اور پھر پاکستان۔ اتنا کچھ پڑھ پڑھا کے پھر پاکستان آ گئی؟ ظاہری بات ہے، پاکستان آنا تھا نا۔ یہ بتائیے کہ ایک خاتون جو ہوتی ہیں اس کے تو سپنے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے سپنے جو ہوتے ہیں وہ راج کرنا، گھر، نوکر، حکم، سنو ادھر آؤ، فلاں فرمائش سنیے، یہ لیتے آئیے گا، وہ دیتے جائیے گا، وہ کھانے چلیں گے باہر، فیشن، جیولری، میک اپ پارلر رہی، یعنی کہ یہ عورتوں کی جو ڈائری ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان کی زندگی کا جو وہ ہے سیٹ اپ یہ ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ گڈ لکنگ بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، اور صاحب حیثیت بھی ہیں، اچھے مقام پہ بھی ہیں، پڑھے لکھی بھی ہیں،
تو مجھے بتائیے کہ آپ کی یہ شوق کیوں نہیں ہے آپ کو یہ والے؟ یہ جو میری ایکچولی میری ڈائری پیج ہے اور اس میں یہ ساری سرخی پاؤڈر ٹائپ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ان سرخی پاؤڈر چیزوں کا فرینکلی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشن کافی سیریس ہے اور اس کو اکمپلش کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کا فرینکلی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ایز سمپل ایز دیٹ. یہ آپ کا مطلب یہ ساری فضول باتیں ہیں؟ یہ خاتون کہہ رہی ہیں، ذرا یاد رکھیے گا. فضول باتیں نہیں ہیں، یہ ایک لگژری ہے، بہت بڑی لگژری ہے. لیکن وہ لوگ کیا کریں جو اس کے بغیر صحیح لگتے ہی نہیں. وہ اگر 2-3 گھنٹے منہ پہ نہ لگائیں تو وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ویسے ہوتے. سچ بولنا چاہیے، اور جب سے ہم سیاست میں آئے اور جب سے یہ ٹی وی کے جو سارے ٹاک شوز شروع ہوئے، اس میں جتنا میک اپ لگتا ہے اور ہم پہ بھی جتنا میک اپ لگتا ہے، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنا میک اپ کبھی نہ دیکھا تھا نہ لگایا تھا. یہ بتائیے گھر میں کوئی ڈشیں وغیرہ ڈشز بناتی ہیں کوئی کھانے پینے کی؟ ہاں، مجھے ایکچولی کوکنگ اچھی لگتی ہے. اچھی لگتی ہے تو کیا کیا بنا لیتی ہیں بہت اچھا، بیوقوف وغیرہ کو چھوڑ کر؟ وہ تو آپ بناتی نہیں ہوں گی کیونکہ آپ تو ایک بڑی سخت قسم کی اصول پرست سیاستدان ہیں. دیکھیں کوکنگ میں یہی کہ مچھلی اور سندھی اسٹائل مچھلی، اور یہ کہ چکن کڑھائی، اور ایک اسپیشل ڈش بنتی ہے سدرن سندھ کی، سولا اس کا نام ہے، وہ بھی سیکھی ہے اپنی دادی سے. اور کچھ وہ تو وراثت میں آ گئے نا، وہ وراثت ہے. اور کچھ اور کوئی ہولسم قسم کے مزیدار کھانے جو بڑے جو ہیں آپ کے لیے بہت اچھے ہیں ہیلتھ کے لیے. بلتستان اور گلگت کے ایک ڈش ہے، ایک سوپ ہے ان کا، اس میں ایک قسم کا جو ہے اس میں جو ہے پاستا بھی ڈلتا ہے، براth ہے، اور بڑا ہولسم ہوتا ہے. تو وہ اور جنرلی ہر چیز، صرف میٹھے کوئی خاص بنانے مجھے آتے نہیں ہیں اور مجھ سے بنتے بھی نہیں ہیں. شاید میٹھی باتیں کم کرتی ہوں اس لیے میٹھے بھی نہیں کو خاص بنتے ہیں. لیکن آپ میٹھی باتیں نہیں کرتی، لیکن اصل میں جو آپ کڑوی باتیں بھی کرتی ہیں نا، وہ اگر کوئی صحیح طرح سمجھ لیں تو بعد میں وہ بڑی میٹھی ہو جاتی ہے. اس سے زندگی میٹھی ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کو مٹھاس ملتی ہے. وہ آپ میں کوکنگ، یہ تو آپ نے اتنی چیزیں بتائی ہیں، آپ تو اچھا بڑا ریسٹورینٹ بھی چلا سکتی ہیں. جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، یہ بنا لیتی ہوں، یہ بنا لیتی ہوں. ایکچولی اسپیئر ٹائم میں مجھے BBC فوڈ یا اس طرح کے فوڈ شوز دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اگر کچھ بیچ میں کیونکہ وہ ٹاک شوز تو انسان خود ہی جاتا ہے نا، تو وہ دیکھنا تو نہیں کوئی خاص صحیح لگتا. تو اگر بیچ میں کچھ ٹائم ملے تو اگر کوئی اس طرح کا شو ہو نا، تو وہ تھوڑا، اس کو میں ڈیکیڈنس کہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا، ہاں مطلب یہ ان دا سینس آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے بیچ میں کوئی فوڈ شو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات. اچھا، فوڈ شو ہو بس. فوڈ شو یعنی یہ جو آ رہا ہے آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر، رومال باندھ کے عورتیں پکا رہی ہیں اور بنا کے دکھائی جا رہی ہیں. حالانکہ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ گھر میں ایک بھی نہیں پکاتی اپنے، یہ ٹی وی میں پکا رہی ہیں. گھر میں یہاں ٹی وی میں پکا رہی ہیں، خوب پکا کے دکھا رہی ہیں. گھر میں فون کر رہی ہیں، ہیلو ہاں ساجد کھانا لیتے آئیے گا 4 آدمیوں کا. وہاں نہیں بنا رہی. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اینڈ ویل رائٹ بیک. آپ پہ گفتگو کرتے ہیں ماروی مہمان سے. تھینکس.